یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ مینا عرفان سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے گونڈہ میں دیوی پاٹن منطقے کے ترقیاتی کاموں اور نظم و نسق کا جائزہ لیا۔ میٹنگ میں 13 محکموں کے کاموں کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے ریونیو معاملوں کے وقت پر تصفیے اور افسران کو جواب دہی طے کرنے کی ہدایت دی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ون ٹانگیا گاؤں کو ریونیو گاؤں قرار دیا جائے اور دیہی لوگوں کو اسکیموں کا فائدہ دیا جائے اور زیادہ سے زیادہ بچوں کا اسکول میں نام لکھایا جائے۔ انہوں نے غیر قانونی کان کنی روکنے اور کان کنی مافیاؤں پر لگام لگانے کی ہدایت بھی دی۔ اس کے ساتھ ہی پورے منطقے میں متعدی امراض پر قابو پانے کے لیے مہم کو مؤثر طریقے سے چلانے اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پر صحیح عمل کر کے اور سیلاب سے تباہ ہوئی فصلوں کا سروے کرا کر کسانوں کو معقول معاوضہ دینے کی بھی ہدایت دی۔ وزیر اعلیٰ نے گونڈہ میں زیر تعمیر میڈیکل کالج کا معائنہ کیا اور ضروری ہدایات دیں۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ آج سے 2 روزہ ایودھیا دورے پر رہیں گے۔ وہ آج شام تقریباً 4 بجے رام کتھا پارک ہیلی پیڈ پر اتریں گے۔ وہ ہنومان گڑھی میں درشن پوجن کے بعد رام للا کے درشن کریں گے۔ پھر وزیر اعلیٰ کمشنر کانفرنس ہال میں نظم و نسق اور ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیں گے۔ پھر سرکٹ ہاؤس میں پارٹی عہدیداروں سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعلیٰ ترقیاتی کاموں کا موقع پر معائنہ بھی کریں گے اور سنتوں سے بھی ملاقات کریں گے۔ کل وہ دگمبر اکھاڑے میں پرم ہنس کے مجسمے کی نقاب کشائی کریں گے۔ ریاستی سرکار کی ہدایت پر درج فہرست ذات و قبائل تحقیق اور تربیت ادارے کی جانب سے مرزا پور میں درج فہرست ذات میوزیم تعمیر کرایا جا رہا ہے۔ میوزیم کے لیے ضلع انتظامیہ نے زمین کا انتخاب بھی کر لیا ہے۔ سماج بہبود وزیر اسیم ارون نے بتایا کہ ریاست میں ابھی 15 قسم کے قبائل موجود ہیں۔ ان کی وراثت کو محفوظ کرتے ہوئے عام لوگوں تک اسے پہنچانے کے لیے میوزیم کی تعمیر ہو رہی ہے۔ میوزیم میں قبائلی فرقے کے پکوانوں کو فروغ دینے کے لیے فوڈ کورٹ بھی تعمیر کرایا جائے گا۔ یہاں پر مقامی مصنوعات فروخت کی جائیں گی۔ اس سے قبائلی فرقے کو مالی طور پر خود کفیل بنایا جائے گا۔ میوزیم جدید سہولیات سے لیس ہوگا جس سے سیاح قبائلی تہذیب سے روبرو ہو سکیں گے۔ فوج بھرتی دفتر وارانسی کے ذریعے کرائی جا رہی اگنی ویر بھرتی کا آج تیسرا دن ہے۔ آج وارانسی، مئو اور سون بھدر اضلاع کے لیے جنرل ڈیوٹی کی دوڑ منعقد ہوئی۔ اس معاملے میں 1201 امیدواروں نے دوڑ میں حصہ لیا اور 497 امیدواروں نے ریس مقابلہ پاس کیا۔ کل جنرل ڈیوٹی کے لیے غازی پور ضلع کی دوڑ ہوگی۔ وارانسی میں کاشی وشوناتھ مندر کے پاس کل صبح 2 مکان منہدم ہونے سے ڈیوٹی پر تعینات خاتون پولیس اہلکار سمیت 8 لوگ ملبے میں دب گئے تھے جنہیں پولیس اور NDRF نے ملبے سے باہر نکالا۔ زخمیوں کو اسپتال میں داخل کرا دیا گیا ہے۔ ایک خاتون کی موت کی خبر ہے۔ ملبے کی وجہ سے میداگن اور گودولیا سے مندر جانے والے گیٹ نمبر 4 کو بند کر دیا گیا ہے۔ حادثے کے بارے میں وزیر اعظم نے وارانسی کے منطقائی کمشنر کوشل راج شرما سے معلومات حاصل کی اور مہلوک خاتون کے تئیں اظہار تعزیت کیا۔ وزیر اعظم نے سبھی زخمیوں کے مفت اور اچھے علاج کی ہدایت دی۔ وزارت خارجہ نے بنگلہ دیش میں جاری واقعات کے مدنظر ہندوستانی شہریوں کو آئندہ اطلاع تک وہاں کا سفر نہ کرنے کی سخت ہدایت دی ہے۔ وزارت نے ایڈوائزری جاری کر بنگلہ دیش میں بھی ہندوستانی شہریوں سے بہت زیادہ احتیاط برتنے اور کہیں آنے جانے سے بچنے کو کہا ہے۔ انہیں ایمرجنسی فون نمبر پر ڈھاکہ میں انڈین ہائی کمشنر کے رابطے میں رہنے کو کہا گیا ہے۔ وہیں بنگلہ دیش کے حالات پر سرکاری پوری طرح نگاہ رکھتے ہوئے آج اس سلسلے میں پارلیمنٹ ہاؤس میں آل پارٹی میٹنگ ہوئی جس میں بنگلہ دیش کے موجودہ حالات پر غور و خوض کیا گیا۔ پریاگ راج کے ہنڈیا تحصیل کے تحت بھادوا گاؤں میں آلودہ پانی پینے سے 2 بچوں کی موت اور کئی لوگوں کے بیمار ہونے کی اطلاع سے افراتفری کا ماحول ہے۔ CMO نے ہیلتھ محکمے کی ٹیمیں روانہ کی ہیں۔ گاؤں کے کنویں کے پانی کا نمونہ لیا جائے گا اور لوگوں کی طبی جانچ بھی کرائی جائے گی۔ CMO ڈاکٹر آشوتوش پانڈے کے مطابق 2 بچوں کی موت اور 40 بچوں کے بیمار ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ سبھی بچے پرائیویٹ اسپتال میں داخل کرائے گئے ہیں۔ گاؤں والوں نے بتایا کہ گزشتہ ایک ہفتے میں تقریباً 4 لوگ گندا پانی پینے سے جہاں باق ہوئے ہیں۔ ان میں 2 بچوں کے علاوہ 2 بزرگوں کی بھی موت آلودہ پانی پینے سے ہوئی ہے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ کئی بار محکمہ صحت کو معلومات دینے کے باوجود کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا بلیٹن اب ختم ہوا۔